ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات کہی. ظاہر ہے ہمارے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو مفتیوں کا کام یہ ہے لوگوں کو سمیٹ کے ایک پوائنٹ پہ لے آنا. تو ہم گزارش کرتے ہیں مفتی صاحب سے، یہ جو یکجہتی کشمیر ہے، تو یکجہتی کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے نا. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اتنا خوبصورت پروگرام جس کا آپ نے اہتمام کیا اور آپ تسلسل سے یہ پروگرام کرتے ہیں، یہ بہت مفید ہیں، اور آپ کہہ لیجئے کہ سماجی سطح پر شعور کو عام کرنے میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. بہت شکریہ. ایسا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے پورے آب و تاب کے ساتھ. انشاءاللہ. جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگوں کو کس طرح جمع کرنا چاہیے اور یکجہتی کا کیا مطلب ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسانوں کو، جتنے بھی انسانی المیے ہیں، جو انسانی ایشوز ہیں، یہ کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، من حیث المجموع پوری انسانی کمیونٹی ان سے متاثر ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب انسانوں کو جمع ہو کر اس حوالے سے اپنی آواز اٹھانا چاہیے. آج آپ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، یا دیگر جو علاقائی ایشوز ہیں، وہ ہماری توجہ کے طالب ہیں، متقاضی ہیں. بالکل. سب انسان جو زندہ ضمیر والے انسان ہیں، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی قوتیں طاقت کے بلبوتے پر، طاقت کے زور پر لوگوں کی آوازوں کو دبانے میں اور لوگوں کی آزادی کو سلب کرنے میں لگی ہوئی ہیں. تو ایسے میں اپنی آواز اٹھانا اور مل کے آواز اٹھانا یہ ازحد ضروری ہے. ابھی ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بالکل 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کسان، سکھ کسان مظاہرے کر رہے ہیں، اور حکومت بظاہر ٹس سے مس دکھائی نہیں دے رہی. تو اگر ہم یہاں بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے، بند کمروں کے اندر بیٹھ کے اس طرح آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے، میرا نہیں خیال کہ اس کا اتنا زیادہ اثر ہوگا. بلکہ ہمیں ہر فورم پر، ہر جگہ، جیسے بھی ممکن ہو آواز اٹھانا چاہیے. اور قرآن کی آیت کی طرف میں اشارہ کروں گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ایک عمومی ضابطہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی ایشو کو اٹھانا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ کو مل کے آواز اٹھانا ہے، تفرقے میں نہیں پڑنا. تو آج بھی اگر مظلوموں کے ساتھ ہم مل کے دیں، مظلوموں کے ساتھ مل کے دیں، اور ہر فورم پر جتنے ممکنہ فورم ہیں ان سب پہ ہم آواز اٹھائیں، تو میرا نہیں خیال کہ کچھ مشکل ہو. ہمیں مثلا یہ کشمیر کا ایشو ہے، یکجہتی کشمیر کا مسئلہ ہے، اسے ایوان بالا، ایوان زیریں، پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہاں اٹھانا چاہیے، صوبائی اسمبلی میں اٹھانا چاہیے، اور ملک بھر میں، پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جو لوگ موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان مظالم کو، انہیں کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے. اس طرح گلگت بلتستان کے حقوق کا مسئلہ ہے، پاکستان بھر میں آواز اٹھانا چاہیے. ان کے جو درست حقوق ہیں، جائز حقوق ہیں، جو وعدہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ، اسے پورا کرنا چاہیے. شاید وہ واحد علاقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، اور پاکستانی حکومت کی جانب سے سرد مہری کا اظہار کیا جاتا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس حوالے سے سب کو مل کے اپنی آواز بلند کرنا ہے. فلسطین کا ایشو ہے، ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھیے یو این او نے متعدد قراردادیں اس حوالے سے وہاں پہ پیش کی جاتی ہیں، اور اسرائیل ہے کہ نجائز غاصب مسلسل اپنی باؤنڈری میں، اپنی حدود میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. وہ اپنی بستیاں مسلسل بساتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کوئی اسے روک نہیں رہا. تو سب کو مل کے آواز اٹھانا ہے، تبھی یہ جو دنیا ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. تبھی یہ سارے مسائل جو انسانیت کے لیے پریشان کن ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. میرے خیال ہے ہر پلیٹ فارم پہ ہمیں بھرپور انداز میں اور مل کے مظلوموں کی حمایت میں آواز کو بلند کرنا ہے. بہت زبردست خوبصورت بات کہی. شکریہ. ظاہر ہے مفتی صاحب، لوگوں کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو اس صورت میں پھر اس آواز میں جان پیدا ہوگی. جی. چونکہ ہمارے ڈاکٹر ندیم بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو میری یہ گزارش ہوگی ڈاکٹر صاحب سے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو آس پاس ہیں ان کو تو ہم بلا سکتے ہیں، جو دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں ان کو قریب کر کے ان کی کیا کہتے ہیں، انہیں اپنی ایک طاقت بنا کے آگے کوئی مطالبہ کرنا. ظاہر ہے وہ اہل قلم کا یہ شاخسانہ ہے، ان کا یعنی ایک کمال جسے کہتے ہیں، ان کی کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں. اس حوالے سے سوشل میڈیا کے تھرو ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم کیا کریں؟ نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مظلوم سے اظہار یکجہتی کریں.
اور دوسرا آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیں اپنی جو فارمز ہیں وہ تبدیل کرتی ہیں. بالکل. تو وہ جو ہمارے ہاں ایک اگر سندھ میں جائیں تو اوطاق کا سلسلہ تھا، پنجاب میں آئیں تو بیٹھک ڈیرے کا سلسلہ تھا، اسی طرح کشمیر میں اور نام سے، اور آپ کے ہاں گلگت بلتستان میں اور نام سے تھا. وہ ایک ختم ہوتا جا رہا تھا. بالکل. تو کیونکہ دنیا اب کنورٹ ہو رہی ہے، ایک اپڈیٹ ہو رہی ہے ایک اور ٹیکنالوجی کی طرف، تو بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ یہ جو ہماری روایت تھی اس کو اسیمیلیٹ کیا جاتا اس ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو جوڑا ہے. اور اس کی ایک اور خوبصورت بات بھی ہے، کیونکہ یکجہتی اور جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ ایک بچہ ہمارا کراچی پڑھنے کے لیے چلا گیا، ایک چین چلا گیا، ایک USA چلا گیا، تو اب اس کو تو شاید اس طرح سے وہ 2 سال بعد ہر چیز بھول جاتا. لیکن اس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو علاقے سے، علاقے کے کلچر سے، علاقے کے جو فیسٹیولز ہیں ان سے جوڑے رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے علاقے کی بھی، اور ملک بھی کی بھی، اور قوم کی بھی. بہت شکریہ. جہاں تک بات ہے مظلوم کے ساتھ ایک جو ہے وہ اس کے ایک حمایتی کے طور پر معاشرے میں آواز بلند کرنے کی، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اس کے حق میں لکھنے کی، تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کا ہر باضمیر جو ہے جب وہ اپنے جو اس کے باعث ہیں، جو اس کے تعصبات ہیں، وہ ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کے دیکھے گا تو مظلوم جو ہے وہ مظلوم ہی ہوتا ہے، اور ظالم ظالم ہی ہوتا ہے. کشمیری ویسے تو پچھلے تقریباً 70-75 سال سے جو ہے وہ انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ جو پچھلے جو مودی کا جو عرصہ ہے، اس میں ان پر جو ہے وہ مظالم کی میں کہتا ہوں انتہا کر دی گئی ہے. بالکل. یعنی جدید انسانی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ ایک پورے خطے میں 2 ماہ کے لیے کرفیو نافذ کر دیا جائے. یعنی یہ ایک میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ آج ہمارا انٹرنیٹ ختم کر دیا جائے، آج ہمارے جو ٹرانسپورٹ اور بسز ہیں، سلسلے ہیں، یہ بند کر دیے جائیں، آج جو ہے جو لائن ریٹ ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، تو خود تصور کریں، وہ خود سوچیں کہ وہ زندگی، اور آپ گلی میں نہ جا سکیں. بالکل آپ گلی میں نہ جا سکیں، آپ کے بچے جو ہے وہ اسکول نہ جا سکیں، کالج نہ جا سکیں، میدان ویران کر دیے جائیں. تو اب خود سوچیں کہ ایک مہینے ایک ہفتے کے بعد جو ہے بہت ساری سماجی ذہنی بیماریاں جو ہے معاشرہ ان کا شکار ہو جائے گا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ذہنی جو ہے وہ استحصال کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں یہ پچھلے تقریباً 2-3 سال سے بالخصوص جو ہے وہ اس جبر کا، اس ظلم کا جو ہے وہ شکار ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ایک اگر ہم اب انسان ہو کے سوچیں گے نا، تو بہت عرصہ پہلے میں نے ایک جب موومنٹ چلی تھی پاکستان بارڈر کی طرف، وہاں سے جلوس آ رہا تھا سری نگر سے، کہتے 10 لاکھ کے قریب لوگ تھے. تو انہوں نے کشمیر کے اندر سے، انڈیا کے اندر سے جو ہے وہ بڑے لکھنے والوں نے لکھا کہ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے کشمیر کی قوم ہمارے ساتھ نہیں ہے. صحیح. یعنی ہمارا زمین پر تو ہماری فورسز کا قبضہ ہے، لیکن کشمیر اور اہل کشمیر اور کشمیر کے دلوں پر ہماری کوئی جو ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے. تو ہمیں اب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ جب خود کشمیری ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ہم کب تک ان کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں. صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ، اور جہاں تک ہماری آپ نے بات کی، چاہے وہ لکھنے والے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذرائع ہوں، چاہے اخبارات ہوں، جتنے بھی ہوں، دیکھیں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے لکھنے سے کیا ہو جائے گا. دیکھیے یہ بات بعض اوقات اہم نہیں ہوتی. اصل بات یہ اہم ہوتی ہے کہ میں نے بات کی، یا ہم نے بات کی، یا معاشرے نے بات کی. وہ بڑی ایک خوبصورت حکایت جو ہے وہ مجھے ابھی یاد آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، صحیح، تو ایک غالباً پرندہ ہدہد کے بارے میں ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ اپنی چونچ میں لیے ہوئے جا رہا ہے. دوسرے پرندہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ صحیح. کہا کہ میں وہ حضرت ابراہیم کو وہ جلانے لگے ہیں تو میں یہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ میں اس آگ کو بجھاؤں. صحیح. نے کہا کہ آپ کے اس ایک قطرے سے کیا ابراہیم کو جلانے والی جو آگ ہے وہ بجھ جائے گی؟ صحیح. اس نے کہا وہ بجھے یا نہ بجھے، کل روز محشر جب پروردگار بلائے گا نا کیا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو میرے ابراہیم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، تو اس ٹائم میں کہوں گا ہاں میں ہوں.
تو یہ اہم نہیں ہوتا. اسی طرح کی ایک اور حکایت, کیونکہ آپ کا پروگرام بھی کلچرل پروگرام بھی ہے, کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا صحیح, تو ایک خاتون جو ہے وہ میرے خیال میں گلگت میں بھی وہی وہ چرخہ ہوتا تھا نا جس سے بالکل دھاگا بنتا تھا اور دھاگے سے آگے, تو وہ جب چرخے سے روئی سے دھاگا بنتا ہے نا, تو اس دھاگے کو کوئی خاص نام ہے ہماری پنجابی میں, تو اردو میں مجھے نہیں آتا, وہ ایک خاص گٹھا سا بن جاتا ہے چھوٹا سا. تو وہ بڑھیا اپنے چرخے سے اس نے وہ 2-3 وہ گٹھیاں بنائیں چھوٹی چھوٹی, اور وہ لی ہوئی ہے. تو کسی نے پوچھا بڑی اماں کہاں جا رہی ہیں؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ آج یوسف بک رہا ہے؟ کیا کہنا, تو میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ تو آپ اس سے یوسف کو خریدیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ تو یوسف کو خریدنے کا ہے. کہا تو وہاں تو بڑے وزیر, بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو آپ اس سے کیسے خریدیں گی؟ کیا خوبصورت کہا کہ بات کی. اگرچہ نہیں خرید سکوں گی لیکن خریداران یوسف میں میرا نام دیا ہے. شامل ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اگر ہم لکھ سکتے ہیں, اگر ہم سائٹ پہ لکھ سکتے ہیں تو سائٹ پہ لکھیں, اگر ہم ویسے فیس بک پہ بلاگ لکھ سکتے ہیں یا سائٹ کسی پہ وہ لکھیں, اخبار کا کالم لکھ سکتے ہیں تو وہ لکھیں. جیسے آپ ماشاء اللہ آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ کام کرتے ہیں, آج ہم یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, اور یہ بہت اہم ہے. کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ کمپین ہوتی ہے, یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو اگلی نسلوں تک جو ہے وہ مسئلے کی حساسیت کو منتقل کرتا ہے. بہت عرصہ پہلے میں نے کسی کشمیری پاکستان کی خاتون کا ایک انٹرویو سنا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں کسی کانفرنس میں, جب بھی کہتے ہیں بین الاقوامی کانفرنس میں جاتی ہوں, تو میں اپنے ساتھ جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کا ایک انگلش میں انٹرو لے کے جاتی ہوں, اور جب کانفرنس کی کاروائی ختم ہوتی ہے سب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں, تو میں ہر ایک کمرے پہ دستک دے کے ان کو اپنا بروشر دیتی ہوں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, اور ہم پچھلے 60 سال سے 70 سال سے جو ہے وہ ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ شکار ہیں. تو اس لیے مدنی صاحب یہ بہت اہم ہے کہ ہم جس جگہ پہ ہیں, جس بساط میں ہیں, ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا. نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ دے گا, اور ابھی ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہمیں بروئے کار لانا چاہیے. بہت زبردست, بہت خوبصورت بات کی. اور ایک دفعہ پھر ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بھی آج جمعہ کا دن ہے تو اس مصروفیت میں یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں. ان کی غیر موجودگی میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, ہمیں جو ہے بیاگ میں زینت دی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, سسکونڈیگیت سسپشیگیت اسے نژارس اسے نی اہل بصیرت سے اسے علمائس کھیک تھے ملیوک تھے یوپے اشی انو کو چٹو دیسن کشمیری حوالاج ظاہرین اتتی ظلم و بربریتک آلہن چن چن معصومانی میار سیارو اے اسمت دریگا آل بین تو آل اے جک تمام کے بنیادی انسانی حقوق جو محروم بے اس جگ بے اے زندگی ایکھن بس کمک سوچ تو کیا واجے, سنبت ہو کیا واجے, اور ساتھ ہی انے خیال تو کیا واجے کہ اگر لشٹ قیامت دے زے خدا سسر کھوجن تو کم از کم بے کے دی شیر گہنست ہوگا توم انی مظلوم رارو, توم انی بے کس مجبور رارو حمایتر توم انداز کٹٹ تھے اس کٹٹ تھے مور تھے اس مور تھے, اور کے دی شیر کے گدی شکر اسے رسائی ہن تو آلٹ رینو مظلومیت اے آواز بجو کیا واجے انے ظاہرین اسے دادا مالس اسود سٹ رہین اسے بڑس اسود سٹ رہین کیسے بنیاد کوگا معاشرہ کر کوگا مظلوم کے ظلم نے بھئی ظالم ار بھئی تو انے اسے روش بوئے کیا واجے اشے انے بیا کہ البصیرہ مجا دسری دس انے سمٹو جا مس تو مہمانو ساتھ ساتھی صحیح کا شکریہ ادا تمس اور انے بویت تمس سوس گا کونیا نتوگا کیسے سائیں کا زیادتی ایک بین تو اے زیادتی سوس ہائی لائٹ تھے ظالمیں حدی رٹھو کی سوس کوشش تھا آیاک ظاہرین ان قسم کے پروگرامی ہیں, ان قسم کے شخصیاتی ہیں, اے سنگلے سمٹے چھو مشوٹمس انشاءاللہ نے نائی بیا کر نے مشت اونشک گنی چھو مشوام آیاک بوسن تو میزبان انصار مدنی اجازت دا. خدا حافظ.